الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج جو ہے نویں کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے پچھلے جتنے بھی اسباق گزر چکے ہیں ان کی مثالیں بیان کروں گا اردو میں۔ اردو کو عربی میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ پچھلی کلاس میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی کو عربی میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اردو سے عربی میں کنورٹ، ٹھیک ہے۔ پچھلی کلاس میں عربی سے اردو، اب اس میں جو ہے اردو سے عربی میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ کتاب ہے، اب یہ کے لیے کیا آتا ہے؟ ہاذا آئے گا، ٹھیک ہے۔ کتاب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کتابن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہے جو ہے جملے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو ہاذا کتابن، ٹھیک ہے۔ ہاذا کتابن یہ ہو گیا پہلا جملہ، ٹھیک ہے۔ یہ کرسی ہے، اب یہ کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ہاذا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ کرسی کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ عربی میں کرسی کس کو کہتے ہیں؟ کرسی ان کو کہتے ہیں، اور ہے جملے کے طور پر استعمال ہوگا۔ یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کے لیے کیا آئے گا؟ ہاذا آئے گا۔ دیوار کے لیے کیا آئے گا؟ جدارن آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیوار ہے، ہاذا جدارن، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری میں نے کیا پڑھایا تھا آپ کو؟ ہاذی پڑھایا تھا، مؤنث۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ مذکر تھا، یہ مؤنث۔ ان کے دونوں کے درمیان ڈفرنس کیا تھا؟ یہ جو لفظ ہے ساعتن یا کوئی بھی الفاظ آئے گا جس کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہے، عربی میں کہنا ہے کہ یہ چیز فلانی چیز، گھڑی فلاں ٹوپی وغیرہ، تو اگر اس کے آخر میں گولتا ہے تو وہ مؤنث ہوگا، پھر اس کے لیے ہاذی لگائیں۔ دونوں کے درمیان کیا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی ہے، یہ کے لیے کیا آئے گا؟ ہاذی آئے گا۔ گھڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ساعتن، ٹھیک ہے۔ جملے کے طور پر آ رہا ہے۔ یہ کمرہ ہے، اب یہ کے لیے کیا آئے گا؟ ہاذی آئے گا۔ کمرے کے لیے غرفتن آئے گا، ہے جملے کے طور پر، ٹھیک ہے۔ دو مثالیں ہو گئی۔ اب تیسری مثال جو ہے یہ چشمہ ہے، یہ کے لیے آئے گا ہاذی، اور چشمے کے لیے نضارۃ، ٹھیک ہے۔ دو چیزوں کی تین مثال ہو گئی۔ ہاذا کی 3 مثالیں ہو گئی، ہاذی کی 3 مثالیں ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے نا تلکا کی مثالیں دوں گا۔ تلکا میں نے آپ کو کیا بیان کیا تھا کہ دور کوئی چیز ہو اور وہ مؤنث ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا آئے گا؟ تلکا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اردو میں کیسے کہیں گے؟ وہ سائیکل ہے، اب وہ جو سائیکل ہے نا وہ دور ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور سائیکل کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس کو کس طرح عربی میں کہیں گے؟ تلکا، وہ کے لیے آئے گا تلکا، اور سائیکل کے لیے کیا آئے گا؟ دروازہ، اور ہے کا میں نے بتا دیا جملے کے طور پر استعمال ہوگا۔ وہ ہوائی جہاز ہے، وہ کے لیے آئے گا تلکا، اور ہوائی جہاز کے لیے عربی میں کیا آئے گا؟ طائرۃ، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، 2 مثالیں ہو گئی۔ اب تیسری کیا ہے؟ وہ بچی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کے لیے عربی میں کیا آئے گا؟ تلکا آئے گا، اور بچی کے لیے کیا آئے گا؟ طفلۃ آئے گا، ٹھیک ہے۔ 3 چیزوں کی 3 مثالیں ہو گئی۔ اب چوتھی چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ذاکا۔ ذاکا کا میں نے بتایا تھا کہ کوئی درمیانی مسافت پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، انسان ہو، جو بھی ہو، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا آئے گا؟ ذاکا آئے گا۔ اب مثال دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بچہ ہے، اب بچہ کیا ہے؟ بچہ جو ہے وہ مطلب انسان ہے، تو وہ کے لیے آئے گا ذاکا، اور بچے کے لیے کیا آئے گا؟ طفلن آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ سڑک ہے، وہ کے لیے کیا آئے گا؟ ذاکا، اور سڑک کے لیے آئے گا شارعن عربی میں، ٹھیک ہے۔ وہ گھر ہے، اب وہ کے لیے آئے گا ذاکا، اور گھر کے لیے آئے گا بیتن عربی میں، ٹھیک ہے۔ 4 چیزوں کی 3 مثالیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ میں نے ہاذا بتایا، ہاذی بتایا، تلکا بتایا، ذاکا بتایا، 5ویں نمبر پر ذالکا بتا رہا ہوں۔ ذالکا کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ذالکا جو آتا ہے وہ دور کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، رکھی ہوئی ہو، انسان ہو یا جو بھی ہو، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکا آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ دروازہ ہے، اب وہ کے لیے کیا آئے گا عربی میں؟ ذالکا آئے گا، اور دروازے کو عربی میں کہتے ہیں بابن، اور ہے جملے کے طور پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ وہ میدان ہے، اب وہ کے لیے کیا آئے گا؟ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ذالکا، اور میدان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میدان، ٹھیک ہے۔ 2 مثالیں ہو گئی۔ اب تیسری مثال کیا آئے گی؟ وہ چارپائی ہے، اب وہ کے لیے آئے گا ذالکا، اور چارپائی کے لیے کیا آئے گا عربی میں؟ سریرن، ٹھیک ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی، 5 چیزوں کی 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب جو چھٹی چیز ہے نا، یہ چھٹی چیز کے لیے آپ نا یہ ساری مثالیں لگا سکتے ہیں، مطلب ہاذا بھی لگا سکتے ہیں، ہاذی بھی لگا سکتے ہیں، تلکا بھی لگا سکتے ہیں، ذالکا بھی لگا سکتے ہیں، ذاکا بھی لگا سکتے ہیں۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سے دیکھیں گے انشاءاللہ اور سمجھ میں آئے گا۔ جیسے اردو میں کہیں گے یہ کون ہے، جیسے آپ کے سامنے کوئی انسان ہے، اب آپ
اس کے بارے میں سوال کریں گے تو عربی میں کس طرح کریں گے؟ یہ کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ کے لیے کیا آئے گا، یا تو ہاذا آئے گا مذکر ہوگا تو، اور یہ مؤنث ہوگا تو کیا آئے گا، ہاذی آئے گا۔ اب سامنے مذکر ہے تو ہاذا لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور کون کے لیے کیا آئے گا، کون کے لیے ہمیشہ انسان، کون جو ہے سوال کیا جاتا ہے انسان کے بارے میں، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اب سامنے کون ہے، مذکر ہے تو من آئے گا، اور یہ کے لیے کیا آئے گا، ہاذا آئے گا، من ہاذا۔ پھر اس کا جواب بھی میں نے عربی میں لکھ دیا، ہاذا سعید، جیسے مثال کے طور پر سعید ہے تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا، ہاذا کے ذریعے سے دیا جائے گا، ہاذا سعید، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، وہ کون ہے، مثال کے طور پر درمیانی مسافت پر وہ بندہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کس طرح سوال کریں گے، من ذاکا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے ذاکا زید۔ یہ آپ ذہن میں بٹھا کے رکھیے یہ چیز کہ جب بھی سوال جس لفظ کے ذریعے سے کیا جائے گا تو جواب بھی اسی لفظ کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قریب شخص ہے تو اس کے بارے میں جواب دیا جائے گا ہاذا کے ذریعے سے، دور ہے تو ذالکا کے ذریعے سے، مطلب جو سوال میں جو لفظ ہوگا وہی جواب میں ریٹرن میں دوبارہ کیا آئے گا، وہ جواب میں بھی وہی لفظ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری مثال دیکھ لیتے ہیں، یہ کون ہے۔ اب یہ کے لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا ہاذا آئے گا یا ہادی آئے گا۔ اب سامنے جو ہے خادم ہے مثال کے طور پر، تو کس طرح سوال کریں گے، کون کے لیے کیا استعمال کریں گے، من، اور من آئے گا شروع میں، ٹھیک ہے، من ہاذہ، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب کیسے دیا جائے گا، ہاذہ خادمہ۔ اب دیکھیں ہاذہ جو ہے نا سوال میں بھی آیا، جواب میں بھی وہی آیا۔ اسی طرح چوتھی مثال دیکھ لیتے ہیں، وہ کون ہے۔ اب درمیانی دور جو ہے نا ایک شخص کھڑے ہوئے ہیں، مطلب آپ کے والد ہیں، اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، من ذالکا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب دیا جائے گا ذالکا ابن۔ اب دیکھیں ذالکا دوبارہ لائے، جواب میں بھی اسی طرح دوبارہ لائے، ذالکا ابن، آپ کے والد ہیں۔ وہ کون ہے، اب جو ہے نا مثال کے طور پر دور مسافت پر ایک عورت کھڑی ہوئی، اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں تو عربی میں کس طرح کریں گے، من تلکا، اور پھر اس کا جواب دیا جائے گا تلکا امراۃ، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آپ اس کو سمجھیں اور جو ہے اس کی پریکٹس کریں اور لکھیں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔